اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہ، کیا آصف علی زرداری، عمران خان اور الطاف حسین کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ 27 نومبر 1971 سے لے کے 9 دسمبر 1971 تک سابقہ مشرقی پاکستان میں کون سے الیکشن ہونے جا رہے تھے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور جن الیکشن کو یا جس یحییٰ خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے انہوں نے الیکشن کرائے تھے، ایکچولی جو ہے نا الیکشن کے نام پہ سب سے بڑا جو ہے پیسے بھی ان کے زمانے میں تقسیم ہوئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے بے آبرو کیا الیکشن کو، تو اس پہ بھی بات ہوگی آخر میں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ویسے تو جو ایک جیسے لگ رہا ہے کہ وہ بغیر الیکشن کے جو ہے نون لیگ گورنمنٹ بنائے گی، اور ایون جو ہے پورے ملک میں شاید وہ اور اس کے اتحادی حکومت بنائے، جیسے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں یا اس طرح سے۔ اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، مجھ پہ بھی دباؤ ہے کہ میں نے نہیں دباؤ قبول کیا کہ یہ پرویز خٹک کے ساتھ مل جائیں یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل جائیں، اس طرح کے ارینجمنٹ ہیں بغیر الیکشن کے واک اوور لگ رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات حالات بدل جاتے ہیں، جیسا کہ 1971 میں جو رپورٹس دی گئی تھیں وہ یہ دی گئی تھی کہ 16-17 جماعتیں ہیں، اور اس میں یحییٰ خان صاحب کو بتایا یہ گیا تھا کہ اسپلٹڈ جو ہے مینڈیٹ ہوگا اور آپ صدر رہیں گے، باقی ان کو ایسے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی ہے۔ خود عمران خان صاحب بہت ہارڈ لائنر ہیں، انہوں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ میں شیخ رشید کو چپڑا سی نہ رکھوں، تو 5 سال سے زیادہ عرصہ 7-8 سال اپنے ساتھ رکھا۔ پرویز الہی صاحب کے خلاف ان کی بڑے جو ہے وہ ریزرویشن تھی، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طرح سے جو پرویز الہی یا ظہور الہی خاندان، زرداری اور بھٹو خاندان کی بڑی دشمنیاں تھیں، خاصی حد تک جو ہے وہ چودھری ظہور الہی کے قتل کے سلسلے میں الذوالفقار کو سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ ہے۔ تو سیاست میں کوئی چیز بھی ممکن ہے، اس میں ناممکن نہیں ہے۔ اب جو ارینجمنٹس لگ رہے ہیں وہ اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ شاید عمران خان نائل ہو جائیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ بین لگ جائے، یا اسپیکولیشن ہے اس میں، اور یا یہ ہو کہ بلے کا نشان ہی نہ ہو۔ لیکن جو اب نہ تو یہ 1970 ہے، نہ یہ 1964 ہے ایوب خان والا، اور نہ یہ 1997-90 ہے۔ اب جو ہے ایک سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے، اویئرنیس آ چکی ہے، اور اس میں اگر اس طرح کے کوئی ارینجمنٹس جو ہیں ایک ہلکے پھلکے بعض اوقات جو ہے کئی جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو اگر الطاف حسین آن بورڈ، یا انہیں یہ کہا جائے یا انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، تو کراچی اور حیدرآباد کے وہ مالک ہیں، وہاں سے سوائے پیپلز پارٹی کے کراچی کی 3-4 سیٹیں، 21 میں سے 2-3-4 سیٹوں کے علاوہ باقی کوئی ہل ہی نہیں سکتا ہے، کسی جماعت کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ لائک وائز جو کے پی کے اور پنجاب ہے، وہاں پہ جو پاپولیرٹی ہے، امیدوار ہیں یا نہیں ہے، جو پاپولر ووٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور جتنا جو ہے وہ اس عمران خان کو لوگ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے مس مینجمنٹ، 9 مئی کے واقعات، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں، کرپشن، انہوں نے ایک باہر سے پوری ٹیم لائی تھی، انہوں نے جو لوٹ سوٹ کی، لیکن اس کے بعد جو ہے باوجود جو ینگسٹر ہیں وہ، یہ عام آدمی بھی جو ہے 16 مہینہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو دیکھ کے جو ہے عام آدمی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بلکہ نالا ہوا ہے پی ڈی ایم سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے عمران خان کا جو گراف ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے۔ اب اگر عمران نائل ہو جاتے ہیں سپوز، یا نہیں ہوتے ہیں، تو عمران خان مثال کے طور پہ اگر یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی 50-60-70-80 وکیل اچھے کھڑے کر جاتے ہیں، اور وکیلوں کو ایک جو ہے ایج حاصل ہے کہ جن کو ابھی تک کسی نے نہیں چھیڑا ہے، اور وکیل جو ہیں وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں، اور وہ زیادہ تر جو ہے عمران خان کے آس پاس، یا آپ سمجھ لیں کہ بڑے جو وکیل ہیں یا بارز کے جو لوگ ہیں، جو سینئر ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، یا اسی طرح سے کوئی اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ خاصا ہی ٹربل پیدا ہو سکتی ہے، یا ایسے ارینجمنٹ ہو جائے انڈر اینڈ ڈیل کے کہیں، مثال کے طور پہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہفتہ 10 دن 2 دن 4 دن ایک اعلان ہو جائے کہ
یہ لوگ جو ہیں یہ آزاد امیدوار ہے فلاں کانسٹیٹیوشنسی سے، یہ فلاں پارٹی کا فلاں پارٹی کا فلاں پارٹی کا، تو وہ ایک جو ہے وہ ٹرن ٹیبل ہو جائے گا جیسے 1970 کے الیکشن میں یحییٰ خان پہ ہوا تھا۔ تو اس کی بھی شاید جو الیکشن کو جو مینیج کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ ہو، لیکن یہ ایک بڑی مشکل بات ہوگی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو سندھ جو ہے جو میجارٹی 40-45 جو وہاں 61 سیٹوں میں سے 40-45 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہیں، 2-4-5 کہیں آگے پیچھے سے کرا کے 50+ پہ وہ سٹینڈ کر رہی ہے۔ اور الطاف حسین، عمران خان اور اس طرح کے ان کے جو اگر اس طرح کی ہو تو وہ جو ایک ٹف ٹائم جو ہے یہ پوزیشن بن سکتی ہے۔ جہاں تک الیکشن مینجمنٹ کا تعلق ہے، وہ اب لگ تو رہا ہے کہ یہ مینیج ڈی ہے ابھی تک جس حساب سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی جو ہے اپنے ارینجمنٹ جو ہے وہ جس طرح کے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہو رہے ہیں کہ کوئی امپارشلی وہ کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ لوگوں کی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرا رہے ہیں، بعض جگہوں پہ روک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نقوی صاحب ہیں پنجاب کے، وہ ایک صوبے کے گورنر نہیں ہیں، وہ وزیرہ، وہ 2 صوبوں کے ہیں۔ صوبہ سنگھ کے بھی وزیر اعلیٰ وہی ہیں، اور ان کو آگے ان کی کیا ذمہ داری ہوں گی، بہت بڑی ذمہ داری، بڑی پرو ایکٹیو ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سپیڈ دکھا رہے ہیں۔ چونکہ جو گورنر مقبول باقر ہیں ان کی کوئی نہیں سن رہا ہے وہاں پہ، ان کی جو کچھ ہے وہ کہیں اور سے جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو یا کچھ نقوی صاحب کا بھی وہاں خاصا عمل دخل ہے، تو اس لیے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو ان چیزوں کو مینیج تو خیر جیسے بھی کریں، لیکن یہ ایک حتمی بات ہے کہ جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہیں یا جو ارینج رزلٹ ہیں یا جو انجینئر رزلٹ ہیں اس سے رزلٹ کچھ علیحدہ ہی ہوں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات پہ جس کو کوئی نہیں کہتا ہے، یحییٰ خان کی تعریفیں کر کر کے کوئی اخبار نہیں پڑھتا ہے، کوئی تاریخ نہیں پڑھتا ہے۔ یحییٰ خان نے پہلے تو یہ کیا کہ ود ان ٹائم جو ہے اپنا وہ کرنے کے لیے جو ہے اس الیکشن کو مانا ہی نہیں، اور اس سے پہلے بھی جو ہے بعض جماعتوں کو پیسے دیے گئے تھے، اور اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، اور اتفاق سے کوئی اور 1-2 دینی جماعتیں بھی تھیں۔ لیکن ان کو جب رزلٹ کس نے مینیج کرنے تھے؟ راؤ فرمان علی خان نے ایسٹ پاکستان میں، اور جنرل عمر جو غلام عمر، اسد عمر کے والد، تو انہوں نے تو ان کو کہا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ جیت رہی ہے، اور ادھر بھی مسلم لیگ جیت رہی ہے، تھوڑی تھوڑی پارٹیاں۔ وہ جب الیکشن آئے تو یحییٰ خان نے سب کو گالیاں والیاں دیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر ری ارینجمنٹ شروع کر کیے کہ ہم جو ہے اس کو کیسے جو ہے دوبارہ سے یہ کریں۔ تو جب 26 مارچ 1971 کا آپریشن ہوا، یا 23 مارچ میں وہاں گڑبڑ شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے 144 سیٹیں تھیں نیشنل عوامی لیگ کی، تو ان میں سے 82 میں ان کے جو امیدوار تھے ان کو نائل قرار دے دیا گیا۔ اس کے مختلف ان کے جو ہے وہ مارشل لا ضابطے تھے، جو بھی تھا اس کے حساب سے کہ یہ نائل ہیں، انہوں نے جو ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، فلاں 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 جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو 300 سیٹیں تھیں ایسٹ پاکستان پروونشل اسمبلی کی، اس میں سے 162 یا 61 جو تھے ان کو نائل قرار دے دیا گیا۔ ان کی باقاعدہ ان کے لیے جو ہے وہ ایسے ہوا کہ جماعتوں کو ایک الرٹ کیے گئے کہ جو بھی بندہ سمجھیں کہ کسی آپ کے مخالفین میں سے ہے تو اس کو دباؤ ڈالیں، وہ جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے۔ اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ایکسٹینڈڈ آورز جو ہیں وہ ڈیٹ جو ایکسٹینڈ بھی کی کہ آپ اس کو جو ہے کاغذات واپس لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیٹ کی جو انہوں نے اپنے حساب سے کیا تھا 27 نومبر سے لے کے 9 دسمبر، 10 دن اس وقت جو ہے 8-10 دن کا فیصلہ تھا غالباً۔ جو 70 کے الیکشن تھے اس میں بھی 10 دن کا فیصلہ جو ہے وقفہ تھا۔ تو اس دوران جو ہے وہ ہوا یہ کہ اس وقت تک ملک ہی نہ رہا، ادروائز جو ہے انہوں نے باقاعدہ، اور ایسٹ پاکستان سے کوئی مجھے جو یاد ہے وہاں پہ میاں محمود علی قصوری، خورشید حسن میر جو میں نے جو پڑھا ہے، وہ یہ لوگ گئے تھے تو ان کو بھی 5 سیٹیں الاٹ کی تھیں کہ 5 سیٹیں آپ کو بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں اور بڑے بڑے جو نام تھے انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کا جب وفد وہاں ہی تھا تو ان کا وہاں کسی بنگلے میں جو دفتر تھا تو وہیں پہ جو دھماکہ ہو گیا تھا۔
تو دماغ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی تو وہ نہیں کر سکے باقاعدہ اگر آپ دیکھیں کوئی وہ بے شمار کتابیں بھی ہیں اور اخبارات خاص کر لائبریریز میں یا اگر آرکائیو میں وہ موجود ہوں تو آپ دیکھیں تو یحییٰ خان نے ایک پلان طریقے سے وہ 82 سیٹیں وہ والی اور یہ کر کے تو ایسٹ پاکستان میں بھی ایک کمبائنڈ مخلوط حکومت بنانی تھی اور یہاں بھی، اور اسی حکومت کے تحت ایسٹ پاکستان سے نور الامین صاحب جو بعد میں 4 دسمبر 1971 کو جنہوں نے حلف اٹھایا پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے، وہ ایک بنگالی تھے، مسلم لیگی تھے، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھٹو صاحب کو لگایا گیا جو گئے تھے اقوام متحدہ میں 10-15 جو انہوں نے وہ ایک مشہور تقریر بھی کی تھی. تو یہ جو ہے یہ وہی ارینجمنٹ تھا، اسی کا جو ہے تسلسل تھا. تو ویسے تو ہمارے ہاں جو ہے ہم جو سنی سنائی باتیں وہ کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کو تو یہ دیکھے کہ جنرل یحییٰ خان نے جو ہے یہ زیادتی بھی کی تھی اور اس طریقے سے الیکشن کو ان کے زمانے میں بھی پراپر طریقے سے مینیج ہوا تھا. لیکن پہلے جو ہے وہ جنرل غلام عمر جو ہے جن کے ذمہ چیز لگی تھی ایسٹ پاکستان سے، اور ویسٹ پاکستان میں جن لوگوں کے ذمہ لگی تھی وہ شاید نہیں، یہاں تو اتنا امکان ہی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی جیتے گی، یا عام طور پہ خیال یہ تھا ان کے پاس کمزور امیدوار ہیں، الیکٹیبل نہیں تھے. تو یہاں الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے ہرا دیا، اور وہاں جو الیکٹیبلز تھے ان کو عوامی لیگ نے ہرا دیا تھا. تو اس میں چانسز ہوتے ہیں، اور یہ کہیں تاریخ اپنے آپ کو جو ہے وہ سرپرائز قسم کے رزلٹ آنے کے چانسز بھی ہیں. اگر کوئی زیادہ اگر کوئی ہاش قسم کے جتنے بھی میئرز لیے جائیں گے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹر اتنا ہی جو ہے وہ ان کا پکا ہوتا جائے گا اور ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ جو میرا خاص ذاتی جو ہے نقطہ نظر ہے. اور آج جو ہے وہ ایک جو کورٹ میں بھی جو ہے کافی ساری جو کیسز ہیں یا ان کے بارے میں بھی جو ہے میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا، تو عمران خان صاحب کی جو ایک کیس ہے اس کا ایک فیصلہ بھی ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ کیا ہے. تو یہ ایک آبزرویشن تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.